اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما التوبة على الله للذین يعملون السوء بجہالة ثم يتوبون من قریب فأولئک يتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما التوبۃ علی اللہ، یقیناً توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو گناہ کرتے ہیں، بجہالۃ، غفلت میں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلد ہی توبہ کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، انہی لوگوں کی توبہ اللہ قبول کرتے ہیں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والے ہیں۔ اس سے پہلی آیت کا اختتام توبہ پر ہوا تھا، فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت میں توبہ کی حقیقت کو اللہ نے بیان کیا ہے کہ قبولیت توبہ کے لیے شرائط کیا ہے۔ فرمایا کہ توبہ اللہ کے ذمہ ہے قبول کرنا، ظاہر ہے اللہ پر کوئی بھی چیز فرض یا واجب نہیں ہے، مقصد یہ بتانا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے توبہ قبول کرنے کا، اور اس وعدے کا پورا ہونا تو یقینی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو حماقت میں گناہ کر بیٹھتے ہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں گناہ کر لے تو صرف اسی کی توبہ قبول ہے، جو جان بوجھ کر گناہ کر لے اس کی توبہ قبول نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی چاہے جان بوجھ کر گناہ کیا ہو اور یا انجانے میں کیا ہو، اس کا اگر توبہ کوئی کر لیتا ہے تو اس کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتے ہیں۔ بجہالۃ جو فرمایا ہے کہ ناواقفی میں، انجانے میں، تو اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ صرف انجانے میں کیا ہوا توبہ گناہ اس کی توبہ اللہ قبول کرے، بلکہ ہر گناہ کا کام وہ جہالت ہے، تو اس اعتبار سے بھی جہالت ان کا ہے کہ ہر گناہ کا کام وہ جہالت ہی ہے، کہ انسان کوئی گناہ کرتا ہے اور گناہ کے بارے میں اس کو پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے اور مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس وقت وہ اس کے برے انجام سے ایک گناہ غافل ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کی سزا ملے گی، اس سزا سے وہ اس لمحے غافل ہو جاتا ہے، تو اس معنی سے وہ جہالتن ہے۔ غرض کوئی بھی گناہ انسان کرے تو اگر سچی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک تو جو گناہ کیا ہے اس پر دل سے شرمندہ ہو۔ اگر دل میں ندامت نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ توبہ نہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ ندامت ہو، نادم ہو اس گناہ پر، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو وہ چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ اس گناہ میں لگا ہوا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ چھوڑ نہیں رہا، اور ساتھ میں توبہ توبہ بھی کر رہا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایک گناہ میں ہوتے ہیں اور ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کوئی استغفار حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ توبہ مانگنا، اللہ سے بخشش طلب کرنا حقیقی معنی میں نہیں ہے۔ پہلے تو ندامت ہو، دوسرا یہ کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ اس گناہ کی تلافی کر لے۔ تلافی کا معنی یہ ہے
کہ نماز جیسے بہت ساری آپ سے چھوٹ گئی ہے، یہ گناہ ہے، اب توبہ کر رہے ہیں تو جو نمازیں آپ سے چھوٹی ہیں ان کی قضا کر لیں، جو روزے آپ سے چھوٹے ہیں ان روزوں کو رکھ لیں، جو زکوٰۃ آپ سے چھوٹ گئی ہے اس کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کر لیں، اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق ادا کر لیں، اور کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لیں، یہ تلافی بھی کر لیں، تو یہ توبہ ہے شرعی اعتبار سے۔ اگر کوئی دل سے نادم ہو کر اس گناہ کو چھوڑ کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کر کے اور اس کی تلافی کر لے تو یہ حقیقی معنی میں توبہ ہے۔ ایسی توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس توبہ کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ ثم یتوبون من قریب، پھر وہ جلد توبہ کرتے ہیں۔ جلد توبہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد اگر کسی نے فوری طور پر توبہ کر لی تو وہ قبول ہے، نہیں تو نہیں۔ جلد توبہ کرنے کا معنی یہ ہے کہ موت کے آثار شروع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کر لی۔ ترمذی میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما یقبل اللہ توبۃ العبد ما لم یغرغر، کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں حالت غرغرہ سے پہلے پہلے تک۔ حالت غرغرہ کا مطلب یہ ہے کہ جب موت کے آثار شروع ہو جائے تو یہ حالت غرغرہ ہے، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہے، اس سے پہلے تک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرتے ہیں۔ جیسے فرعون نے توبہ کر لی لیکن وہ حالت غرغرہ کے بعد کر لی کہ ڈوبنے لگا اور موت بالکل یقینی ہو، اس کے آنکھوں کے سامنے تھی، موت کے آثار شروع ہو گئے، تو اس وقت توبہ کر لی تو اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی، بلکہ فرمایا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب جا کر توبہ کر رہے ہو جب توبہ کا وقت گزر چکا ہے۔ تو جب موت کے یقینی آثار جب شروع ہو جائے، جس کو حالت بأس کہتے ہیں، حالت غرغرہ بھی کہتے ہیں اور حالت بأس کہتے ہیں۔ دوسری جگہ سورہ مومن میں اللہ نے جیسے فرمایا فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے حالت بأس کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور ہم شرک کو چھوڑ رہے ہیں، اس وقت کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا جب انہوں نے بأس کو دیکھ لیا۔ تو یہ بأس کا معنی یہی ہے کہ موت کے آثار جب شروع ہو جائے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان علاج کر رہا ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کہہ دیتے ہیں کہ اب آپ لا علاج ہو چکے ہیں، یہ حالت بأس نہیں ہے، یہ حالت یأس ہے، نا امیدی کی حالت، اس وقت بھی توبہ قبول ہے۔ اس کے بعد جب موت یقینی طور پر سامنے ہو اور موت کے آثار شروع ہو جائیں اور یقینی طور پر اب مرنا ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے بلکہ موت کی طرف جا رہا ہے، وہ حالت بأس ہے، اس وقت پھر توبہ قبول نہیں ہے، بلکہ اس وقت کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ من قریب ان کی تفسیر ہے جو ترمذی کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو اللہ نے اس کو قریب کہا کہ دنیا کی زندگی تو بالکل قریب ہے ختم ہونے کے، فرمایا کہ ثم یتوبون من قریب، پھر جلد توبہ کرتے ہیں، قریبی مدت میں توبہ کرتے ہیں، اور قریبی مدت اس حدیث کی روح سے وہی ہے حالت غرغرہ سے پہلے پہلے تک، اور حالت غرغرہ یعنی موت کے آثار شروع ہونا کا وقت یہ ہر انسان کے لیے قریب ہی ہے، کیونکہ دنیاوی زندگی جلد ختم ہونے والی۔ تو غرض یہ ہے کہ حالت غرغرہ سے پہلے کسی بھی قسم کا گناہ ہوا ہو، اس سے آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ وعدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ کا معاف ہونا یقینی ہے، اور توبہ کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اس گناہ پر دل سے نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اس سے فوری طور پر الگ ہو جائے اور اس کی تلافی کر لیں۔ اس اعتبار سے گویا کہ توبہ کی 5 شرائط ہو گئی، جو توبہ نصوحہ ہے، جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا،
کہ توبہ نصوحہ کر لو، وہ گویا کہ 5 شرائط ہوئی اس کی۔ نمبر 1 حالت غرغرہ سے پہلے ہو۔ نمبر 2 اس گناہ پر دل سے نادم ہو۔ نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو۔ نمبر 4 اس گناہ کو سے فوری طور پر الگ ہو۔ نمبر 5 اس کی تلافی کر لیں۔ حقوق العباد میں سے ہیں تو اس وہاں تلافی کر لیں، حقوق اللہ میں سے ہیں تو جہاں جہاں حقوق اللہ کی تلافی کا حکم ہے قضا کرنے کا، اس کی قضا کر لیں۔ بہت سارے حقوق اللہ میں سے ایسے ہیں کہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ توبہ ہی ہے۔ جہاں تلافی کی صورت ہے، نمازیں ہیں ان نمازوں کو قضا کر لیں، روزہ ہے ان کو قضا کر لیں، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے ان کو کر لیں، اور حقوق العباد میں سے۔ تو ان 5 شرائط کے ساتھ جو کوئی توبہ کر لے گا یہ توبہ نصوحہ ہے، اور اللہ نے اس توبہ کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی یہ توبہ نصوحہ ہے جو یقینی طور پر ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِکَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کریں گے اللہ تبارک و تعالی، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ کون دل سے توبہ کر رہا ہے، اور پھر جو دل سے توبہ نہیں کرتے بلکہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالی نہیں پکڑتے، کیونکہ اللہ کی یہ حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ اس دنیا میں اللہ کسی کو سزا نہیں دیتے، آخرت میں اللہ تبارک و تعالی سزا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔